السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین محترم، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ الحسن اسلامک اکیڈمی کی طرف سے یہ ہمارے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں ہم 5 منٹ میں 5 انتہائی اہم ایشوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اس سے استفادہ کر رہی ہے، جو کہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس خالق کائنات نے ہمیں اس علم دین کی خدمت کے حوالے سے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، اور ہم آپ تمام حضرات کا آپ حضرات کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ ہمارا جو سلام کے تعلق سے ویڈیو ریکارڈ ہوا تھا، سلام کے مسائل، تو سلام کے مسائل میں جو سب سے پہلا مسئلہ تھا غیر مسلمین کو سلام کرنا۔ آیا ہم غیر مسلمین کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، اور خود سے سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے پر جو ہے چونکہ ہم دلائل بھی دے چکے تھے قرآن مجید سے، لیکن بعض اہل علم نے اس پر مزید دلائل اور وضاحت کی خواہش ظاہر کی ہے، اور انہوں نے راست کانٹیکٹ کیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے خواہش کا اظہار کیا۔ خاص طور پر حیدرآباد سے بعض اہل علم نے خواہش ظاہر کی کہ اس پر مزید ایک ویڈیو بنایا جائے جو خاص طور پر دلائل وغیرہ کو لے کر ہو۔ تو لیکن یہ 5 منٹ کا ویڈیو نہیں ہے جس میں ہم مسائل ذکر کر رہے ہیں، آپ بات ذہن میں رہیں۔ یہ ایک تفصیلی ویڈیو رہے گا، کچھ دیر بڑھے گا یہ، اس میں ہم دلائل ذکر کریں گے، اور وہ ہمارا ویڈیو انشاءاللہ، اور ویڈیو 5 منٹ میں 5 مسائل کے وہ ویڈیو آئیں گے، آپ انہیں ضرور دیکھیں۔ تو یہ ویڈیو خاص طور پر ڈیڈیکیٹڈ ہے ان اہل علم حضرات کے لیے جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ غیر مسلمین کو نہ سلام کر سکتے ہیں، نہ غیر مسلمین کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ذہنوں میں راسخ ہے، بالکل فٹ ہے، اس سے تھوڑا بھی آگے ہم ہونا نہیں چاہتے، ان حضرات کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی ہر ایک کو علم کے دائرے علم کے میدان میں ہر ایک کو اختلاف کا حق ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے جو دلائل ہیں ایک طرف آپ کی خدمت میں ہم رکھ کر پیش کر رہے ہیں، تو ان کے علاوہ جو بچے کالجز میں ہیں اور اس کے علاوہ جو بڑے لیول کے ایگزامز دیتے ہیں، ان حضرات کے لیے بھی یہ ویڈیو اس لیے مفید رہے گا کہ آپ اسلام کے جو فقہاء کرام ہیں ان کے آپسی جو ہے دلائل وغیرہ کے دینے کے انداز کو اگر آپ دیکھیں گے، جیسا کہ ہم ذکر کریں گے فقہاء کرام کس طرح سے بحث کرتے ہیں، تو آپ کو بھی دنیا کے کسی بھی ایگزام میں ایک، یا خاص طور پر جو IAS ایگزام دیتے ہیں، انہیں حالات کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں دیکھ کر خود سے ڈیسیشن لینے کا ایک مادہ جو پیدا ہوتا ہے، ایک ایبیلٹی پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کو یہ بہت فائدہ مند ہوں گی۔ تو آپ اگر بڑے ایگزامز دے رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے، آپ ضرور دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو آج کی ہماری جو تفصیل ہے اور تحقیق ہے، یہ غیر مسلمین کو سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پہلا مسئلہ ہمارا ہے کہ غیر مسلمین کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 ذکر کی تھی۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، یعنی اور جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ دو یا اسی کو لوٹاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں تحفے سے مراد سلام ہے، یعنی اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا اسی سلام کے الفاظ کو دہراؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کو ہم نے بیس بنا کر، اس کو دلیل بنا کر عرض کیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو آپ غیر مسلم کا بھی جواب دے سکتے ہیں، سلام کا جواب، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کوئی کنڈیشن نہیں بیان فرمائی کہ صرف مسلم سلام کرے تو سلام کا جواب دے، غیر مسلم کہے تو جواب نہ دے۔ تو یہ آیت انکنڈیشنل ہے، کوئی اس میں شرط نہیں ہے، لہذا ہر ایک کو جواب دے سکتے ہیں۔ اب اس آیت کے تعلق سے چند علماء کرام کی رائے ہم ذکر کریں گے، پھر اس حدیث پر آئیں گے جس حدیث میں یہ نظر آتا ہے کہ غیر مسلمین کو سلام کا جواب نہ دیں، ہم اس حدیث کا بھی ذکر کریں گے۔ تو پہلے ہم یہ جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس کے متعلق ہم
دو علماء کرام کی بڑے جید جو مفسرین ہیں ان کی رائے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی ہماری جو اس کی تفسیر ہے، جو ایک بہت بڑی تفسیر ہمارے مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر نصفی، جس کو مدارک التنزیل و حقائق التأویل کہتے ہیں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ 710 ہجری متوفہ، 710 ہجری، آپ کا پورا نام ابو البرکات عبداللہ بن احمد ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، وقیل بأحسن منها لأہل الملہ او ردوها لأہل الذمہ۔ اب بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ جو بیان فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم بہتر جواب دو، اب فرماتے ہیں بہتر جواب دینا مسلمانوں کے لیے ہے، اور صرف لوٹا دینا، جیسا سلام کیے ہے ویسا ہی لوٹا دینا، یہ غیر مسلمین کے لیے ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری آپ وضاحت کر رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے بہتر جواب دو، غیر مسلم ہے تو جتنا سلام کیے ہیں، یعنی اگر السلام علیکم کہیں ہیں تو وعلیکم السلام یہ پورا جواب ہوگا، تو آپ ویسا جواب دیں، یہ بتا رہے امام نصفی۔ اس کے بعد آپ آگے لکھ کر آپ اس حدیث کا جواب دے رہے ہیں، جو حدیث ہم بعد میں ذکر کریں گے، اور جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلمین کو جواب نہیں دے سکتے، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ بیان کریں پہلے حدیث کہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، جب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور ان کے وساطت سے اور بھی جتنے بھی غیر مسلمین ہیں، اس سے سب کے لیے یہ حکم نکلتا ہے، جب اہل کتاب سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہو، یعنی تم پر بھی وہی ہو جو تم نے کہا ہے۔ لأنہم کانوا یقولون السلام علیکم۔ امام نصفی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا جب وہ تمہیں سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہو، اس لیے کہ وہ لوگ جب تمہیں سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے۔ جب اہل کتاب یہود و نصارہ سلام کرتے ہیں تو تمہیں السلام علیکم نہیں بولتے، بلکہ السلام علیکم، یعنی وہ لام کو اسکپ کرتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ تم پر موت آ جائے، یہ بد دعا دیتے ہیں سلام کے الفاظ میں، تو تم اتنا ہی کہو۔ اس لیے کہ ان میں ایک شرارت ہے، وہ جو یہود و نصارہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام و صحابہ کو تکلیف دینے، مذاق اڑانے اور اذیت پہنچانے کی ہر کوشش کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے تھے، ہر طرح وہ ایفرٹ لگاتے تھے کس طرح نبی کو ستائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اذیت دے۔ تو امام نصفی فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ ایسا کہتے تھے اس لیے ہم صرف وعلیکم کہنا ہے، یہ امام نصفی کی وضاحت۔ اس کے بعد ہم آگے آنے کے بعد ہم دیکھیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر غیر مسلم سلام کرے تو ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور قرآن مجید کا یہ جو حکم ہے یہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رہے گا۔ غیر مسلمین کو جو جواب دینا ہے یہ ساقط نہیں ہوگا غیر مسلم ہونے کی وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہے لہذا ہم جواب نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فدل علی ان رد السلام یلزم کل انسان بعینہ، ہر انسان جیسا سلام کرے ویسا ہی جواب دینا پڑے گا، یعنی کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام جواب دینا پڑے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا پڑے گا۔ تو جیسا سلام ہر انسان مسلم ہو کہ غیر مسلم وہ جیسا کرے ویسا ہی دینا پڑے گا، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ 671 ہجری سن وصال ہے آپ کا۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں اس قرآن شریف کی آیت پر، یہ جو دو تفسیر ہوئی دو جلیل القدر مفسرین کی۔ اس کے بعد اس کی تفسیر میں امام علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت میں عرض کر رہا ہوں۔ علامہ عینی عمدۃ القاری کے مصنف جو بہت بڑے فقہ حنفی کے امام ہیں، امام عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں وہ جو حدیث ہے سلام کا جواب صرف وعلیکم دو، اس پر آپ کامنٹ کر رہے ہیں، اس کے باب پر، اس کے چیپٹر پر آپ کیا کہتے ہیں، اور میں اس آیت کے تحت اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے وہاں پر اس کے ایکسپلینیشن میں، اس کی وضاحت میں آپ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے کہ بابو کیف یرد علی اہل ذمۃ السلام، یعنی غیر مسلم کو سلام کا جواب کیسا دیا جائے، تو امام علامہ عینی لکھتے ہیں کہ اس باب سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے وفیہ اشعار بأن رد السلام علی اہل الذمۃ لا یمنع،
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا منع نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو چیپٹر باندھے ہیں غیر مسلم کو سلام کا جواب کیسے دیں، کیسے دیں کا مطلب دیں، یہ علامہ عینی بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ سلام کا جواب کیسے دیں مطلب دیں، کس انداز سے دیں وہ الگ بات، لیکن جواب تو دینا ہے، یہ علامہ عینی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بتائیں کہ فَلِذَلِكَ تَرْجَمَ بِالْكَيْفِيَّةِ، اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا کیسے باندھے، بابو کیفیتی رد السلام۔ اس کے بعد آپ ابن بطال کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور جب انہوں کوٹ کر رہے ہیں علامہ عینی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آپ کا موقف ہے، یہ بھی آپ کا نظریہ ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ ابن بطال نے کہا کہ قال قوم رد السلام علی اہل الذمۃ فرض لعموم قوله تعالی۔ ایسا اور ایک بات ذہن میں رہے، ابن بطال جو نقل کر رہے ہیں، ابن بطال کی بات امام عینی جو نقل کر رہے ہیں، اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ علامہ عینی کا بھی یہی موقف ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ ابتدا میں ان کے اقوال کو ذکر کر رہے ہیں، بعد کے اقوال کو آپ بعد میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ ابن بطال نے کہا کہ رد السلام علی اہل الذمۃ فرض، غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ ابن بطال نے کہا کہ ایک قوم نے کہا ہے، علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ غیر مسلمین کے سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے، لعموم قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عام ہونے کی وجہ سے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یعنی سورۃ النساء کی آیت 86، جس میں اللہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم بہتر دو۔ تو علامہ عینی بتاتے ہیں کہ ابن بطال نے جو کہا ہے کہ چند علماء نے یہ کہا کہ اس آیت میں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا قول عام ہے، جنرل ہے، تو جو بھی سلام کرے آپ کو اس کے سلام کا جواب دینا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اور بڑی بات علامہ عینی لکھتے ہیں کہ وثبت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات ثابت ہے، انہ قال، کہ آپ نے کہا من سلم علیک فردہ، جو بھی تمہیں سلام کرے، جو بھی تمہیں سلام کرے تم اس کے سلام کا جواب دو۔ کون؟ یہودی، نصارہ، ہندو، کون ہو؟ تو آپ آگے لکھتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا، اگرچہ کہ وہ آتش پرست کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ آگ کی پوجا کرنے والا کیوں نہ ہو، آگ کی پوجا کرنے والا بھی اگر تمہیں سلام کرے گا تو آپ اس کا پورا جواب دیں گے۔ یہ لکھ رہے ہیں علامہ عینی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسا فرمایا ہے، اور اسی کو امام شعبی اور قتادہ نے بیان کیا ہے۔ پھر آپ نے علماء کی ایک الگ جماعت کا بھی قول نقل کیا ہے، امام مالک نے اس کو منع کیا ہے اور جمہور نے اس کو منع کیا ہے، اور عطا نے کہا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، لہذا کافرین کو سلام مطلقاً نہ کریں۔ آپ دوسروں کی بھی رائے ذکر کر رہے ہیں بعد میں، لیکن آپ پہلے ان حضرات کی رائے ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو رائے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو فرمان ہے یہ قرآن کی آیت سے بالکل مطابق نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے حضرات کی کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں اللہ نے سلام کے جواب دینے کا حکم فرمایا، کوئی اس میں کنڈیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ بیان کیا کہ آیت عام ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس حدیث شریف کی طرف، جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر یہود و نصارہ سلام کرے تو صرف وعلیکم کہیں۔ وہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس حدیث کو سننے کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے پس منظر کو بھی دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اور یہ حدیث کس حالت میں چل رہی ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کے تھیم پر آپ غور کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 3 احادیث ذکر کی ہیں جن میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو وعلیکم السلام پورا نہ کہیں، صرف وعلیکم کہیں جب وہ سلام کریں۔ تو یہ حدیث ہے حدیث نمبر 6256، پھر 6257، 6258، یہ 3 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے جس کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ نے کہا یہود کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے کہا السلام علیک،
نعوذ باللہ یعنی تم پر لعنت ہو، تم پر موت آ جائے، السام کہتے ہیں موت کو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں فَفَهِمْتُهَا، میں ان کے اس جملے کو سمجھ گئی کہ وہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرس کر رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، فقلت، میں نے فی الفور جواب دیا، علیکم السام واللعنہ، تم پر موت آ جائے اور تم پر لعنت نازل ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ ٹھنڈی ہو جاؤ، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، فإن اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ فقلت، حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ وہ لوگ کس طرح کا جملہ آپ سے کہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے تو ان کو جواب دیا ہے، وعلیکم، میں نے کہا ہے، میں نے وعلیکم کہا ہے، یعنی تم پر موت آ جائے۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف وعلیکم کہنے کی جو تعلیم بیان کر رہے ہیں، یہ ایسی سچویشن میں ہے جبکہ سلام کرنے والے سلام نہیں کر رہے ہیں بلکہ نبی کو بد دعا دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی پر نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ موت آ جائے۔ ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ رپلائی دے رہے ہیں۔ اب بتائیں آپ کو کوئی سلام کر رہے ہیں، نان مسلم اگر آپ کو کوئی سلام کرے، کبھی آمنا سامنا ہوا، ویسے تو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ چلتا ہے، آداب وغیرہ چلتا ہے، اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ نے کبھی محسوس کیا کہ وہ آپ کو السلام علیکم کے بجائے السلام کہتے ہیں؟ وہ السلام علیکم کہتے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ حال میں جب عید الفطر ہوئی اس وقت آپ نکال کے دیکھیں کہ تقریباً پوری دنیا کے کئی کنٹریز کے پرائم منسٹرز اور پریسیڈنٹس نے وش کیا مسلمانوں کو، مبارکباد پیش کی، تو ان کی گریٹنگز دیکھیں، سب سے پہلے اکثر نیشنز کے جو ہے پی ایمز اور پریسیڈنٹس نے سلام کیا، السلام علیکم کہا انہوں نے، کلیئرلی ہم کو تو سنائی دیا۔ تو جب وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو السلام کا وہاں پر سوال نہیں ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو منع فرما رہے ہیں صرف وعلیکم کہنے کی تعلیم فرما رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ پر سلام نہیں، آپ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو جب وہ نہیں بھیج رہے ہیں تو ہم ان کو وہی جواب دیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں، جب تمہیں کوئی بھی سلام کرے تو تم اس کا جواب دو۔ اگر سچویشن یہ ہو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے تو ظاہر بات ہے وہ حکم ہوگا، اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو کامن حکم ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پر عمل کی ہمیں تعلیم دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہم کو بتایا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیسا کرنا ہے۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان فرما رہے ہیں یہ ایک خاص سچویشن کی بات ہے، اس کو ہم اور آگے مزید سمجھتے ہیں یہ بات۔ اس کے بعد کی حدیث ہے، یہ 3 احادیث ہیں بخاری شریف میں، اس کے بعد کی حدیث، پہلی حدیث تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے، دوسری حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اذا سلم علیکم الیہود، جب تمہیں یہود سلام کریں، فانما یقول احدہم، تو ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے السلام علیکہ، تجھ پر موت آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہود یہ جملہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہودیوں کا نیچر ہو چکا تھا، وہ لوگ ایسے مسلمانوں کو تکلیف دینے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے پر تلے ہوئے تھے کہ وہ ہر جملے کو تمسخر کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہود تمہیں سلام کرتے ہیں نا، چوکنے رہیں کہ ان میں سے ہر ایک تمہیں السلام علیہ کہتا ہے، تو جب وہ کہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقل، تو تم فوری کہو علیک وعلیک، کہ تم پر بھی ہو۔ مطلب اللہ کے نبی نے جو وعلیک یا وعلیکم کی آپ نے تعلیم دی وہ اس کے لیے ہے جو سلام نہیں کرتا بلکہ لعنت بھیجتا ہے، موت کی دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری حدیث میں آتے ہیں، اس حدیث میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا علیکم، جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہو۔ اب آپ دیکھیں یہ جو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے ان تینوں احادیث سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف وعلیکم کہنے کی جو تعلیم فرمائی ہے وہ ایک خاص سچویشن کے ساتھ ہے کہ اس وقت ان لوگوں میں ایسی شرارت بسی ہوئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے سلام کے بہانے وہ لعنت بھیجتے تھے، یہ ان میں عام ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو ہمیں ظاہر بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سچویشن کے تعلق سے فرمایا ہے وہ ایسا کہتے ہیں، جب وہ ایسا نہیں ہے تو یہ حکم نہیں ہوگا۔
اب اس کی اور وضاحت کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ تینوں احادیث میں آپ سمجھ گئے۔ پہلی دو حدیثوں میں بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ لوگ لعنت بھیجتے ہیں، موت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں وعلیکم کہنا ہے۔ اور تیسری حدیث میں بظاہر وہ الفاظ نہیں ہیں لعنت کے، لیکن پہلی دو حدیثوں سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس تناظر میں کہی گئی حدیث ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی اور حدیث ہو گئی۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ ہر حالت کے لیے ہے، یہ حدیث خاص سچویشن کے لیے نہیں، ہر حالت میں ہے، تو ایک سوال ہوگا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے قرآن شریف ہے، اس کی آیت ہم آپ کو بتائیں، اور ایک ہے حدیث شریف۔ حدیث شریف میں یہ جو حدیث ہے اس کو آپ ہر حالت کے لیے کریں گے تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا قرآن شریف اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ ہوگا؟ کیا دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہوگی؟ اس لیے کہ قرآن میں تو ہر ایک کے لیے حکم ہے، اور وہ جو ہر ایک کے لیے حکم ہے وہ اس کے بارے میں مفسرین کے باضابطہ تفصیلات ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک کلیئر فرمان بھی ہے، اگر مجوسی بھی سلام کرے تب بھی جواب دو۔ وہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث میں ہے کہ تم جواب مت دو، تو دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے بظاہر، جبکہ قرآن کا یہ فرمان ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی جانب سے نازل ہوتا اس میں بہت سے اختلافات ہوتے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، یہ ہر زمانے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کسی زمانے میں اس قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہوگا، اللہ کا کلام ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی یہ رب کے فرمان سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی اپنی خواہش سے، اپنی ول سے کچھ نہیں فرماتے، واٹ ایور ہی سیز فرام ریویلیشن، آپ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ تو جب دونوں کا حکم ایک ہوا ہے تو آپ بتائیں کہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اب جب بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، باضابطہ اس کا ایک سلیبس، اس کا ایک سبق ہے کہ جب ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ہمیں تعویل کی گنجائش ملتی ہے، تعویل کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں ہم جوڑنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ اب جوڑنے میں کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم سمجھیں کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ دونوں واقعی میں صحیح ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہو سکتی ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک خاص حالت کے لیے مخصوص ہے کہ وہ چونکہ اس طرح کے لعنت کے الفاظ کہتے تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں پورا جواب دینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ موت کا لفظ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان کے جواب میں وعلیکم کہیں گے کہ تو خود بخود وہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی آپ کو موت کی دعا دے رہے ہیں اور آپ کو اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم یہ بات کہیں گے تو قرآن مجید اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بالکل بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری بات جو علماء نے بیان کی ہے، اور ابن عطا، شاید عطا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث اس آیت کو خاص کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک علماء کا جواب ہے کہ اس آیت میں جو حکم ہے، آیت میں کیا حکم تھا کہ ہر ایک کو جواب دو، حدیث میں کیا ہے غیر مسلمین کو نہ دو، تو یہ حدیث اس آیت کو خاص کر رہی ہے۔ قرآن میں جو عام حکم تھا، حدیث آ کے اس کو ریسٹرکٹ کر رہی ہے، اس کو لیمیٹڈ بنا رہی ہے۔ یہ حضرت ابن عطا کا قول ہے، ابن عطا یا عطا جو بھی اس میں نام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب ایک پہلی صورت آپ کے سامنے اتنی واضح معلوم ہو رہی ہے، ایک سچویشن کے تحت ہے، تو کتنی بہتر صورت ہے اس صورت سے جس میں ہم ایک آیت کے عمومی مفہوم کو ہم خاص کر رہے ہیں دوسرے حدیث سے، بجائے اس دوسری صورت کے پہلی صورت بہت بہتر نظر آتی ہے۔ اور اس پہلی صورت پہ امت کے بہت بڑے عالم جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنہیں حبر الامہ کہا ہے، ان کی تصدیق بھی مل رہی ہے کہ مجوسی بھی ہو تو سلام کریں۔ تو پہلی صورت ہی زیادہ قرین قیاس اور زیادہ بہتر نظر آتی ہے کہ وہ اس خاص صورت کے حد تک ہے، بقیہ صورت کے لیے نہیں۔ تو یہ بات آپ کے اچھی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ذہن میں آپ کے اتر گئی کہ قرآن مجید کا ایک حکم، حدیث شریف کا جو حکم، یہ حدیث کا حکم ایک خاص حالت کے تحت ہے۔ اس پر آپ نے علماء کی وضاحت بھی سماعت کی۔ اس کے بعد ہم علامہ عینی کے ساتھ ساتھ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہی بات کہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ اگر مجوسی بھی تمہیں سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دو۔
یہ بات آپ کے شاید سمجھ میں بات اچھی طرح ذہن میں آ گئی ہوگی کہ قرآن مجید کا ایک حکم ہے اور حدیث شریف کا ایک حکم ہے، اور حدیث کا جو حکم ہے وہ ایک مخصوص حالت کے تحت ہے۔ یہ تو ہوا سلام کے جواب دینے کا مسئلہ، آپ جواب دے سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے دلائل ہو گئے، اور بھی دلائل ہو سکتے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ اسی پر بات کو اس کو یہاں پر رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسری بات آئے سلام خود سے کرنا۔ خود سے سلام کرنے کے بارے میں دیکھیں، خود سے بھی آپ سلام کر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن چونکہ اس بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لہذا اب اگر ضرورت ہو وہاں پر دیکھیں۔ اگر آپ سلام نہیں کریں گے تو کچھ آپ کا معاملہ بگڑ سکتا ہے، یا آپ وہاں پہ لوگوں کے سامنے غلط امپریشن جائے گا اگر آپ سلام نہ کریں، آپ کی ایک شبیہ خراب ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی کوئی ضرورت محسوس کریں تو آپ سلام بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر ویسی کوئی صورت نہیں ہے تو آپ دوسرے الفاظ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، آداب وغیرہ پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ تو سلام کا سلام خود سے بھی کر سکتے ہیں آپ ضرورت ہو۔ اب اس کی دلائل کیا ہیں؟ تو پہلی بات ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں، قرآن شریف سے، اس لیے کہ سب سے پہلا ہمارا اصول قرآن شریف ہے، اصول میں سب سے بنیادی چیز۔ تو قرآن شریف میں ہم نے اس سے پہلے بھی ہم عرض کیے تھے کہ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طرز عمل ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آزر کو، جو کہ صحیح قول کے مطابق وہ چاچا ہیں، مفسرین کی رائے میں اور بہت سے علماء کرام نے انہیں چاچا جانا ہے، ویسے تو بعض حضرات کے نزدیک وہ والد ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہمیں چاچا ہی نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر غیر مسلم چاچا کو، جو نبی کو نہ صرف یہ کہ وہ خاموش رہتے غیر مسلم ہو کر، بلکہ خوب ستایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ایسے چاچا کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا۔ اور قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، قرآن میں بارہا ہے کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غیر مسلم چاچا کو سلام کیا۔ اب اس سلام کے متعلق اب مختلف باتیں ہیں کہ جو سلام کیا آپ نے انہیں چھوڑنے کا سلام کیا یا ان سے دور ہٹنے کا سلام کیا، بہرحال جو بھی باتیں ہو، سلام کرنے کی گنجائش مل گئی۔ اب سلام کس کے لیے ہوتا ہے اس کی تفسیر میں مختلف باتیں ہیں کہ آپ نے جو سلام کیا ان سے بیزاری کا سلام کیا، ان سے ہٹنے کا سلام کیا، اور قرآن میں اور بھی مقامات پر سلام کا ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب ان کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے تو وہ قالوا سلامہ، وہ سلام کہہ کے نکلتے ہیں۔ اور چند صحابہ کرام مسلمان ہونے کے بعد جب جا رہے تھے تو انہیں منافقین نے جو ہے طعنہ زنی کی، تو انہوں نے بھی ان کو سلام کیا، سلام علیکم، انہوں نے ان کو سلام کیا۔ یہ سب باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اب انہیں سلام کی پہل کر سکتے ہیں۔ اب نیت کیا ہوگی؟ نیت ہدایت کی نیت ہونی چاہیے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ راہ راست پر دے۔ یہ سلامتی، یہ جو سلام ہوتا ہے اس نیت میں ہم سلام کریں، اس کی بالکل گنجائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اب رہی وہ بات کہ حدیث شریف میں جو منع ہے، یہ تو قرآن شریف کی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، اس سے بات ہم کو بالکل کلیئر بات ہے۔ حدیث شریف میں جو منع ہے، یہ بھی حدیث ایک خاص سچویشن کے لیے نظر آتی ہے، جیسا کہ وہاں پر تھا جواب دینے کے تعلق سے، یہ بھی وہی نظر آتی ہے۔ اس سے بھی ہم دیکھیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2167 یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تبدأ الیہود ولا النصارى بالسلام، کہ تم یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، یعنی خود سے یہود و نصارہ کو سلام نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ، جب تم ان میں سے کسی سے ملاقات کرو، فی طریق راستے میں، فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو اسے مجبور کرو کہ وہ کونے میں چلا جائے، وہ تنگ راستے میں چلا جائے۔ کسی یہود یا نصارہ سے ملاقات کرو، یہودی سے یا نصرانے سے، تو ایسی ٹرک اپناؤ کہ وہ مجبور ہو کے کونے میں چلا جائے اور تم بیچ راستے میں رہو۔ یعنی وہ جب کونے میں چلا جائے گا، ظاہر بات ہے اس کی رسوائی ہوگی، اس کی حقارت ہوگی، وہ کونے میں چلا جائے گا اور تم شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیچ راستے میں جاؤ گے۔ یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے
مسلم شریف کی حدیث نمبر 2167۔ اب بات یہ تو حدیث ہو گئی، اب اس حدیث کی وجہ سے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کو سلام میں پہل نہیں کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا کرو کہ وہ کونے میں چلا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث کو ہم دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں یہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا تو تم اسے ذلیل نہ کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، من ظلم معاہدا، جو کوئی کسی غیر مسلم جو کہ اسلامی حکومت میں رہتا ہے معاہد اس پر ظلم کرے گا، اب انتقصہ یا اس کی تحقیر کرے گا، اسے ذلیل کرے گا، او کلفہ فوق طاقتی یا طاقت سے زائد اس پر بوجھ لا دے گا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس یا اس کی مرضی کے بغیر اسے کوئی چیز لے لے گا، چھین لے گا، فانا حجیجہ یوم القیامہ، تو قیامت کے روز اس مسلمان کے خلاف اور اس غیر مسلم کے حق میں گواہی دوں گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں غیر مسلم کو ذلیل بھی نہیں کرنا ہے، اور اس حدیث میں جو معلوم ہو رہا ہے اس حدیث میں ہے کہ تم اگر یہود یا نصارہ سے ملاقات کرو ان میں سے کسی سے تو ایسا مجبور کرے کہ وہ کونے میں چلا جائے۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ مجبور ہو کہ کونے میں چلا جائے گا تو اس کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور جب یہ شرمندگی کی بات ہو رہی ہے تو یہ دیگر احادیث سے بھی ہونی چاہیے، جبکہ دوسری احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں، تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں شرمندہ کرو، یہ مطلب انہیں مجبور ہو کے تنگ راستے پہ جانے پہ مجبور کرو، یہ ایک خاص طبقے کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث رہتے تھے، مسلمانوں کو ستانا، تمسخر اڑانا، تانے دینا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ بد دعا کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات بیان کریں تو اس بات کا مذاق اڑانا، راعینہ کو گالی میں تبدیل کرنا، لفظ راعینہ کو، اس کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ تو جب یہ طبقہ اس قسم کا شرارتی ہو چکا تھا تو ان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور اس کی دلیل امام نصفی، علامہ نصفی نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے، چونکہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ان کے مکمل سلام کا جواب دینے سے منع فرمایا، اور یہ بات بھی اس کے اشارے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہو گئی کہ یہ حدیث ایک خاص مطلب سچویشن کے حد تک ہے، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث ہم دیکھیں اس کے برعکس ہیں، بلکہ فقہاء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے اگر کسی غیر مسلم کو اگر آپ کافر کہیں اور اس کافر لفظ سے اسے ہرٹ فیل ہوتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، کہ کافر بھی نہیں کہہ سکتے آپ، ایک غیر مسلم کو کافر بھی نہ کہیں اگر لفظ کافر سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، کوئی دوسرا لفظ کہیں۔ الاشباح والنظائر میں ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَلَوْ قَالَ لِذِمِّيٍّ يَا كَافِرُ يَأْثَمُ إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ، الاشباح والنظائر میں آپ بیان کرتے ہیں اگر وہ کسی ذمی کو یعنی غیر مسلم کو یا کافر کہے گا یعنی اے کافر تو یأثم، وہ گناہگار ہو جائے گا اگر یہ لفظ اس کے لیے شاق گزرتا ہو۔ دیکھیں آپ، یہ تو بات ہو گئی کہ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسری احادیث تو غیر مسلمین کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتی ہے، یہ حدیث بظاہر اس کے برعکس ہے، جو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک خاص سچویشن اور خاص حالت کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری بات، یہ تو باتیں آپ کے ذہن میں ہو گئی، تیسری بات یہ ہے طبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ چند سال قبل جن کا وصال ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کے مرقد پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اس پر وضاحت کرتے ہوئے تفسیر قرطبی اور در المختار رد المحتار کے حوالے سے جو بات آپ نے بیان کی ہے، پھر آخر میں اپنی بات آپ نے جو بیان کی ہے، اپنا نتیجہ وہ بہت ہی مطلب پوری بحث کو نچوڑ کر ایک مثال کے طور پہ ایک لب لباب کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے، آپ کی پوری گفتگو بالکل خلاصہ پوری گفتگو کا، اور یہ بالکل خلاصہ بھی رہے گا۔ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر طبیان القرآن میں
قال سلام علیک، یہ جو سورہ مریم کی 47 آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چاچا کو سلام کیا تھا، اس کی تفسیر میں آپ یہ جو علماء کی رائے بیان کرتے ہیں وہ آپ سنیں، یہ کافی ہو جائے گا۔ اب بیان کرتے ہیں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب تمہیں یہود و نصارہ سے کوئی کام ہو تو ان کو ابتداءً سلام کرو۔ یہود و نصارہ سے کام ہو تو ابتداءً سلام کر سکتے ہیں آپ۔ یہ کون بیان کرے؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ جو یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کرو اس پر محمول ہے۔ جو حدیث مسلم شریف کی حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ اس وقت ہے جب تمہیں ان سے کوئی کام یا غرض نہ ہو۔ بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کرو، وہ اس پر محمول ہے جب تمہیں ان سے کوئی کام یا غرض نہ ہو۔ کام یا غرض نہیں ہے تو نہیں کرنا، اگر غرض ہے کچھ کام ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن جب تمہیں ان سے کوئی کام ہو یا کوئی ذمہ داری پوری کرنی ہو تو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ اب ذہن میں رہے گا کہ ضرورت مطلب بہت بڑی ضرورت ہونا، تو آپ اس کی بھی وضاحت کریں کیسی ضرورت ہو۔ کوئی ذمہ داری پوری کرنی ہو، یا صحبت یا سفر کا حق ادا کرنا ہو، یا پڑوس کا حق ادا کرنا ہو، تو پھر اس کو سلام کر لو۔ مطلب پڑوس میں رہتا ہو، سفر میں ملاقات ہو جائے، سفر میں ساتھ رہنا ہے، اب ان تمام صورتوں میں غیر مسلم کو سلام کرنا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کو ایسا بتایا گیا ہے کہ سفر میں کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ رہے؟ مثال کے طور پر ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، آخر میں آپ سلام کر سکتے ہیں، آپ کو بتایا گیا ہے؟ ہم کو تو یہی بتایا گیا کہ کبھی بھی سلام نہیں کر سکتے، جبکہ یہاں پر گنجائش ہے، جو بتا رہے ہیں کہ سفر میں جب آپ نکلتے ہیں تو سلام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ امام طبری نے کہا ہے کہ سلف سے منقول ہے کہ وہ اہل کتاب کو سلام کرتے تھے، اہل کتاب کے سے سلام کرتے تھے۔ ایک دہقان حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راستے میں ساتھ ہو گیا، انہوں نے اس کو سلام کیا۔ علقمہ نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا ان کو ابتداءً سلام کرنا مکروہ نہیں ہے؟ فرمایا، ہاں، لیکن صحبت کا حق ہے۔ اور ابو اسامہ جب اپنے گھر واپس جاتے تو راستے میں ان کو جو بھی ملتا، خواہ مسلمان ہو یا عیسائی یا چھوٹا یا بڑا، وہ اس کو سلام کرتے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ جب کوئی مسلمان کسی کافر کے پاس سے گزرے تو آیا سلام کریں؟ تو انہوں نے کہا، اگر تم سلام کرو تو تم سے پہلے صالحین نے ان کو سلام کیا ہے، اور اگر تم سلام نہ کرو تو تم سے پہلے صالحین نے ان کو سلام کرنا ترک کیا ہے۔ یعنی آپ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کرنا ہے کر بھی سکتے، سلام نہیں کرنا ہے نہیں بھی کر سکتے، دونوں ثابت ہے۔ یہ دونوں طریقے ہمارے اسلاف سے ثابت ہیں۔ اگر وہ ایک ہی حدیث کو لے کر بیٹھیں، جو حدیث مسلم شریف کی ہے، تو وہ اسلاف جو کرے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دونوں ثابت ہے کا مطلب ہے کہ وہ حدیث میں گنجائش ہے۔ اس حدیث کو جیسا ہم ایک بات کو لے کے اسی کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں نا، اگر ویسا بیٹھے تو یہ اسلاف کو کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کو کیا کہیں گے؟ اور جتنی بڑی جماعت اس میں گنجائش نکالی اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم آگے آئیں۔ اور اس کے بعد ہے حسن بصری نے کہا، جب تم ایسی مجلس کے پاس سے گزرو جس میں مسلمان اور کفار ہوں تو ان کو سلام کرو۔ یہ بات تو خیر اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، بلکہ واضح حدیث بھی ہے۔ اس کے بعد غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ در مختار کی روایت نقل، اس کی عبارت وغیرہ پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ اب بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کو اگر ذمہ سے کوئی کام ہو، یہ در مختار کی بات ہے، مسلمان کو اگر ذمہ سے کوئی کام ہے تو وہ اس کو سلام کرے، ورنہ اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ ہم آپ کو بتائے، راستے میں ملاقات ہوئی، پڑوس میں رہتے ہیں، سفر میں ہیں، یہ سب ضرورت میں آتا ہے۔ اب ضرورت کو آپ وہ ضرورت نہ لیں جو فقہ میں خاص ضرورت ہے، مطلب وہ نہ ہو تو کوئی بڑا نقصان ہوتا ہو، ویسا بھی نہیں ہے، وہ ضرورت مراد نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کو اگر ذمہ سے کوئی کام ہے تو وہ اس کو سلام کرے، ورنہ اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ یہی قول صحیح ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے، یہ اگر ضرورت نہیں ہے تو سلام کرنا مکروہ ہے لکھ رہے ہیں، جبکہ اگر وہ اس حدیث کو لے کے چلے ہم تو یہ بالکل حرام ہے، لکھنا چاہیے تھا آپ کو، لیکن نہیں لکھ رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس میں گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔
علامہ شامی لکھتے ہیں کہ تاتار خانیہ میں مذکور ہے کہ کفار کو سلام کرنے کی ممانعت ان کی تعظیم اور توقیر کی بنا پر ہے۔ یہ تاتار خانیہ کی بات، کفار کو سلام کرنے کی ممانعت کیوں ہے؟ ان کی تعظیم اور توقیر کی بنا پر ہے، اور جب کسی کام یا کسی غرض کی بنا ان کو سلام کیا جائے تو وہ ان کی تعظیم اور توقیر کی بنا پر نہیں۔ کتنی واضح بات ہے۔ اور جب کسی کام یا کسی غرض کی بنا ان کو سلام کیا جائے گا تو ان کی تعظیم اور توقیر کی بنا پر نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی غیر مسلم سلام کرے تو وہاں پر کیا غرض ہو سکتی ہے؟ اگر آپ جواب نہ دیں تو ہرٹ فیل کرے گا، آپ کے قریب نہیں رہے گا، آپ اسے کچھ دعوت دینا چاہ رہے ہیں یا آپ اسے کچھ اپنے اخلاق بتا کر اسلام کے اخلاق بتانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال جب ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ملے گا تو اس کے اخلاق سے اس کو کچھ کسی نہ کسی طرح ہم اس کو متاثر کرنا ہے، اچھے اپنے بیہیویئر، ویسے تو ہر ایک انسان کے ساتھ ایک انسان کو اچھے بیہیویئر بتانا ہے۔ جب ایک مسلمان غیر مسلم سے ملے گا تو پہلے ہی جب اسے سلام کا جواب اگر وہ خود سلام نہیں کر رہا، اگر وہ سلام کرے غیر مسلم، آپ جواب نہیں دیں تو بتائیں کتنا بڑا ہرٹ فیل کرے گا اور یہ بالکل روڈ محسوس ہوگا۔ دیکھیں کہ فرسٹ امپریشن از بیسٹ امپریشن۔ اگر غیر مسلم سلام کرے آپ جواب دیں، کتنا بہتر امپیکٹ ہوگا۔ وہ سلام کر رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آداب بول رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ میں السلام علیکم کہا، آپ اس کا جواب نہیں دیے۔ تو تاتر خانیہ میں ہے کہ کسی کام یا کسی غرض کی بنا ان کو سلام کیا جائے گا تو وہ ان کی تعظیم اور توقیر کی بنا پر نہیں ہوگا۔ علامہ شامی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ تو در مختار ہوا، اب رد المختار۔ علامہ شامی اس کی شرح میں فرماتے ہیں لیکن اگر کسی غرض صحیح کی بنا پر کافر کو سلام کیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کتنی کلیئر بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک الگ ہم مسئلہ بیان کر کے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کر ہی نہیں سکتے، جبکہ اسلام فلیکسیبل ریلیجن ہے، بہت گنجائش ہے اسلام میں۔ ہم اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے اس گنجائش والے دین کو ہم تنگ نہیں کر سکتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں حرج پیدا نہیں کیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ مسائل پر عمل کریں کتنی آسانی ہوگی۔ تو یہ بات ہو گئی، آپ کے ذہن میں رہے کہ علامہ شامی کی بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اور اگر بغیر کسی نیت کے سلام کرے، یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ابھی۔ جی، وہ عبارت نہیں ملی تھی اس لیے میں اس کو سٹاپ کیا تھا۔ اور اگر بغیر کسی نیت کے سلام کیا ہے تو پھر یہ فعل مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر کسی نیت ہونی چاہیے۔ اب جس کو سلام کر رہے ہیں، جس غیر مسلم کو، اس کی ہدایت کی، سلامتی کی، مطلب سلامتی سے مطلب اسلام کی طرف آ جانا، اس کے لیے اگر کریں تو یہ نیت کے ساتھ کریں تو یہ بہتر ہے، ورنہ مکروہ ہوگا بغیر کسی نیت کے اگر آپ سلام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئی پہلی بات آپ نے بیان کی تبیان القرآن میں، اس کے بعد آپ نے در مختار اور رد المختار کی بات بیان کی۔ اس کے بعد غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ کسی کافر یا فاسق کو دعا کے معنی میں ابتداءً سلام کیا جائے۔ کسی کافر یا فاسق کو دعا کے معنی میں ابتداءً سلام کیا جائے، یہ غلام رسول سعیدی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تم کو اسلام کی ہدایت دے، یہ آپ کے دل میں ہو، یا اس کی تعظیم کی نیت نہ ہو، آپ بتا رہے ہیں، آپ اور دائرہ کھول رہے ہیں اس کا، اور آپ وضاحت، اگر آپ کے سلام کرتے وقت یہ دل میں ارادہ پیدا نہیں ہوا کہ جس کو سلام کر رہے ہیں اس کے ہدایت کی نیت بھی دل میں اس وقت نہیں آئی، کم سے کم اس کو آپ اس کی تعظیم نہ کریں۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ اس تعظیم کے بارے میں پیچھے گزرا کہ وہ تعظیم سے مراد کفر کی وجہ سے تعظیم، بہرحال اگر وہ نہ بھی سمجھے تو بہرحال تعظیم کی نیت نہ ہو، اس کی پرورش کا حق ادا کرنے کی وجہ سے، یا اس کے جیوار کی وجہ سے، یا اس کی مصاحبت کی وجہ سے اس کو سلام کرے۔ تو سلام کیوں کس وجہ سے کر سکتے ہیں؟ پرورش کا مطلب اسے کچھ تربیت کر رہے ہیں، اچھی بات بتا رہے ہیں، یا وہ چونکہ قریب رہ رہا ہے، پڑوس میں رہ رہا ہے اس کی وجہ سے، یا کسی موقع پہ کسی ایونٹ میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اس کی وجہ سے، تو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ یہ غلام رسول سعیدی صاحب بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کفار اور فساق کو ابتداءً سلام کرنے کی بہت وجوہ صحیحہ موجود ہیں۔ جی ہاں،
کفار اور فساق کو یعنی گناہ گاروں کو ابتداً سلام کرنے کی بہت وجوہ صحیحہ موجود ہیں، مطلب ایسی بہت سی صحیح وجوہات ملتی ہیں۔ ہم ایک ہی مسئلے کو ایک ہی حدیث کو لے کے نہ بیٹھیں، بلکہ بہت سی وجوہات ملتی ہیں، آپ بتا رہے ہیں۔ بس ان کے کفر کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا کفر اور ممنوع ہے، اتنی بات ذہن میں رہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے تعظیم کرنا کفر اور ممنوع ہے۔ ظاہر بات ہے کفر کی وجہ سے تعظیم کرنے کا مطلب آپ کفر کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں جبکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کی پرورش کا حق ادا کرنے کی وجہ سے، پرورش سے مراد ان کی تربیت کرنا، ان کو اس کو سلام کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، تربیت کے لیے ان کو سلام کرنا جائز ہے۔ اس اعتبار سے ان کو سلام کریں یا اس دعا کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی سلامتی میں لے آئے۔ تبیان القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 286 286۔ اب یہ بات دیکھیں، یہ اتنی بات آپ کی خدمت میں تفصیلات کے ساتھ آ گئی، ہر زاویے سے ہم نے گفتگو کی۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ رہتا ہے، پھر بھی علماء کی بعض اختلافات ہیں، بعض اپنی رائے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بڑے سخت ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بالکل یہ آپ کی رائے ہے۔ ایسا نہیں کہ پورا دین علامہ نووی پر آ کر رک گیا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اپنی رائے ہے، وہ بھی ایک بہت جلیل القدر امام ہیں۔ ایک مختصر سی زندگی میں آپ نے پوری دنیا میں ایک علم کا لوہا منوایا ہے۔ آپ کا زہد، آپ کا ورع آپ کی رائے ہے، لیکن اور بھی بہت سی رائے ہم نے دیکھی قرآن کی اس سے کتنی مطابقت نظر آ رہی ہے اس بات پہ کہ سلام کر سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اس پر کتنی حدیثیں اور وضاحتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی، آپ کو ہم نے پیش کی۔ اس کے باوجود اختلافات ہوتے ہیں، ایک مسئلے میں کئی علماء کے اختلافات ہوتے ہیں، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک جو ہے اپنی ایک رائے ہے، آپ اس میں بڑے سخت ہیں۔ بالکل آپ چونکہ بہت بڑے امام ہیں، آپ کو بھی اس میں اختلاف کرنے کا حق ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن ہم اس ایک رائے پر لے کے اتنے تمام چیزوں سے ہم جو ہے اسکپ نہیں کر سکتے۔ غلام رسول سعید جی صاحب نے اتنی وضاحت آپ کے سامنے رکھی۔ تو اس کے علاوہ اور ایک بات، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ذکر کرتے ہوئے ان کی ہی موقف کو ذکر کر رہے ہیں، جبکہ علامہ عینی کا موقف آپ کے سامنے ہے، حنفی ہیں، لیکن علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا ان کو، آپ خود جا کے پڑھیں۔ سلام کے جواب دینے کے تعلق سے آپ ایسی باتیں لکھ رہے ہیں ایک غیر مسلم کے تعلق سے کہ وہ بات میں اس ویڈیو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اور یہ حالات بھی ویسے نہیں ہیں۔ بہرحال پھر بھی آپ ایک امام ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کی اپنی رائے ہے۔ تو علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اپنی رائے ہے، امام نووی کی بھی اپنی رائے ہے، لیکن ہم جتنے علماء بتائے ہیں جن میں صحابی بھی ہیں اور خود قرآن کی آیتوں سے مطابقت بھی ہے، احادیث میں مطابقت بھی ہے، کوئی ٹکراؤ جس سے نظر نہیں آ رہا ہے، ان سب چیزوں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ غیر مسلم سے اگر آپ سلام میں پہل کریں گے، اگر واقعی وہاں پر کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو ایک اچھا امپریشن جائے گا، ایک اچھے آپ کے اخلاق وہاں پر پیش ہوں گے، اور خاص طور پر اگر وہ سلام کریں تب ہم یہ اہتمام کریں کہ سلام کا جواب دیں۔ اس سے انشاءاللہ ایک اچھی شبیہ ہماری جائے گی۔ اور یہ مسئلہ اس لیے اٹھا اور میں اس کو اس لیے ریکارڈ کیا، میں ٹو بی آنیسٹ میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ عید کے موقع پر جب کئی کنٹریز کے جو پریزیڈنٹس اور پی ایمز نے جب یہ وش کیا مسلمانوں کو عید، تو اس کے نیچے جب ریپلائز جا رہے تھے کامنٹس، اس میں ان کے سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے لوگ، اس لیے کہ لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ جواب نہیں دے سکتے، تو وہ قوم جواب نہیں دے رہی ہے، وہ تو سلام کر رہے ہیں، آپ صرف عید مبارک کر رہے ہیں۔ اگر ویسا ہی ہے تو وہ بھی نہ کہیں۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ویسے کئی قرآن و حدیث میں ایسی احادیث اور ایسی آیات ملتی ہیں کہ ان سے جو ہے بظاہر ہم کو ایک مسئلے کی جو ہے مطلب پابندی ملتی ہے، لیکن دوسری احادیث اور دوسری آیات سے ہمیں اس کی گنجائش میں ملتی ہے۔ اس لیے ہم تمام کو سامنے رکھ کر اور ہمارے اسلاف کی جو ہے وضاحتوں کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے تو بہت سی وضاحتیں ہمارے سامنے آئیں گی اور بہت سی ہدایات ہمیں ملیں گی۔ تو یہی ایک جو ہے حسن نیت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ تمام تحقیق پیش کیا تھا۔ آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ آپ جو بھی مسئلہ ہو، خاص طور پر ہم جن مسائل کو اٹھا رہے ہیں
ان میں اکثر ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں عام طور پر ہم توجہ نہیں کرتے، تو اگر ان میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے ایک بڑے عرصے سے ہم کوئی مسئلے کو فالو کرتے آ رہے ہیں، بالکل ایک نیا مسئلہ معلوم ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے ایک تھوڑا سا اچنبھا محسوس ہوتا ہے، تو بجائے اس میں مطلب انکمفرٹیبل فیل کرنے کے بجائے اس میں ہم ڈیپتھ میں جائیں، اس کے دلائل میں جائیں، تحقیق میں جائیں، تو انشاءاللہ ایک ثمر آور ہمارے سامنے نتیجہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو علم دین کا مزید شوق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علمی دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ علم حاصل کرتے کرتے ہی ہمیں موت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔